تو بہت بہت شکریہ. ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا اب چائے بھی ہمیں سرو کرنا پڑے گا؟ واہ کیا بات ہے. چلو اپنی چائے لے لو بھائی. میڈم کو چلو یہ لو چائے. لو شکریہ. بہت مزیدار چائے ہے. بالکل یہ لیں چائے. شکریہ. بڑی مہربانی. اور کوئی حکم ہے؟ ہاں چلو یہ آپ کے لیے. یہ چائے پیتے رہو گے یا کچھ کام وام بھی کرو گے تم لوگ؟ چائے کے ساتھ پہلے تم کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن کام بھی تو کرو. کام بھی تو کرو. نہیں میں تم لوگوں پر فخر کرتا ہوں. تم لوگ ماشاءاللہ میرے کہنے پر بہت عمل کرتے ہو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور واقعی ہمیں اپنے آپ کو سب کو حفاظت میں لے کے چلنا ہے جی. اور اس کے لیے تو واقعی میرے لیے بہت کوشش کرتے ہو. میں سب پر نگاہ رکھتا ہوں. سب میرے لیے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں بالکل بھائیوں کی طرح. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس تم جب بھی آؤ کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں. تمہارا ہے سب کچھ تمہارا. ہاں بالکل لوگ آ جائیں. تم لوگ بہت محنت کرتے ہو کیونکہ دیکھو ہم ڈگو پیر بابا یہ بہت دل کی بات ہوتی ہے. جب انسان خوشی سے ناچتا ہے نا تو اس کے دل سے خوشی پھوٹتی ہے اور وہ خوشی آپ لوگوں کی طرف سے کیونکہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے میرا پورا اس طرح ساتھ دیتا ہے جو میں کہتا ہوں تم کو اسی کے مطابق. اور اسی لیے ہماری یہ جو ہے نا سب ایک جماعت کی طرح سے ایک پارٹی کی طرح سے اور یہ خوشی ناچ گانے اس کے ساتھ ساتھ کام یہ سب لے کے چلنا پڑتا ہے. بہت خوش و اسلوبی سے آگے بڑھنا پڑتا ہے جب جا کے کچھ کام ہوتا ہے. میری عادت نہیں ہے کہ میں منہ چڑھا کے بیٹھوں یا نخرے کروں یا اونچی بات. نہیں میں تم جیسا ہوں بالکل اور تم جیسا ہی رہنا چاہتا ہوں. جب تم میرے لیے بھرپور کام کرتے ہو تو میں کیوں نہ کروں. ایسی بات ذہن سے بالکل نکال دینا کہ میں تم لوگوں سے دور بالکل پاس ہوں. تمہارے سامنے ہر طرح سے ہنستا ہوں ناچتا ہوں گاتا ہوں صرف اس لیے کہ تم لوگ میرے ساتھ دیتے ہو اور میرا ساتھ بالکل اس طرح دیتے ہو جیسے میں تمہارا بڑا بھائی. اور یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری کامیابی. اسی طرح سے ہم سب کو ساتھ لے کے سب کو چلنا بھی ہے اور ہاتھ بٹانا ہے. یہ زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اس کے اندر انسان کو ہر وہ اچھے کام کرنے چاہیے کہ جو اس کا جواب دینا پڑے. کیوں یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پتہ نہیں کیا کیا وارداتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ رہتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا تیر مار دیا ہے. لیکن سب ان کو جواب دینا پڑے گا. دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور اللہ کے آگے. میں بلوچ ہوں اور پکا بلوچ ہوں. یہ تلوار ہے علی کی تلوار ہے اور اسی لیے میں علی کا نام ساتھ لے کے چلتا ہوں. علی میرے لیے بہت اہم ہے. وہ مجھے ہر جگہ مشکل سے نکالتا ہے اور کامیابی سے آگے بڑھاتا ہے. یہ اللہ رسول اور یہ ہمارے صحابہ کرام اور جتنے بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کو ہم ان کے حق کے طور پہ تسلیم کریں نا ہم کامیاب چلتے رہیں گے. ہمیشہ کامیاب رہیں گے. کوئی الجھن ہمارے ساتھ نہیں ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے کب میری حفاظت کرنی. بہت سارے لوگ ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ میری بچی کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن آپ لوگوں نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا اور دے رہے ہو. مجھے پتا ہے کہ کون کون کب آیا تھا کس ٹائم آیا تھا اور کس نے اس کو پکڑا ہے اور سب کہاں رکھا ہے. لیکن میں خوش ہوں بٹی تم سے بھی خوش ہوں تم لوگوں سے بھی خوش ہوں. تم بھی بہت اچھے آدمی ہو اور تم نے میرے ساتھ جو نبھا رہے ہو اس میں صرف تمہاری میری نہیں بلکہ تمہاری بھی بھلائی ہے. میں وہ سب کچھ تمہیں دیتا ہوں جو میں اپنے لیے لاتا ہوں اپنے لیے کھاتا ہوں وہ سب تمہارا ہے.
میرے اندر آپ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم انسان ہو۔ کیسی ہو، کیسے لگ رہی ہے؟ تو یہ زندہ دلوں کی بات ہے، زندہ دلوں کی بات ہے۔ چشمے چشمے کی جوڑ ہے۔ زندگی حسین ہے، اس کو حسین تر بناؤ، ناچو کھیلو کودو اور اپنے کام انجام دیتے رہو۔ تم سویٹ ہو، بہت زیادہ سویٹ ہو، کام بھی تمہارے سویٹ ہے، خوشی ہوتی ہے تم کو کوئی کام بتا کے۔ بھٹی ہے، سب جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں بھٹی، تمہیں کیا بتاؤں کیا بتاؤں تم کو۔ زندہ باد زندہ باد بھٹی، بھٹی زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھٹی ہے میرا، بھٹی بہت گہرا آدمی ہے، بہت کھل کر سامنے نہیں آتا ہے، یہ بہت کھل کر سامنے نہیں آتا۔ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے لیے نہیں مجھے پتا ہے، لیکن خوش ہوں ان سب لوگوں کے لیے تم نے بہت جو عذاب تیار کر رکھا تھا ان کو سب کو باہر نکالنے کا۔ پھر بھی میں کہوں گا تم سب لوگ ابھی بھی ہوشیار ہو، آخر وقت تک ہوشیار ہو، کیونکہ یہ لوگ شکست کھا کے مار کھا کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی جو ہمیں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب کو ہمیں نکال کے باہر پھینکنا ہے، باہر پھینکنا ہے، یکجہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بالکل ایسے رہنا ہے جیسے بھائی بھائی سے جڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کا خیال کریں، احساس کر کے جو اسی میں ہماری جیت ہے، جیت ہے اس میں ہمارے پاکستان کی جیت ہے۔ پاکستان اگر بہتر ہے تو ہم بہتر ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہماری طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہم وہ طاقت رکھتے ہیں جو علی کی طاقت ہوتی ہے، ہم وہ طاقت رکھتے ہیں جو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ہم۔ تمہیں بھی چاہیے۔ بھائی کیا بتائیں، اتنی پریشانی چل رہی ہے گھر میں، مہنگائی اتنی، گھر میں آٹا اتنا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، تو کبھی دودھ نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، صحیح بات ہے، اسکول کی چیز نہیں ہے، اب ہم کمانے والے اکیلے، صحیح کہہ رہے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کس طرح گزارا کریں ہم لوگ جیسے کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، مہنگائی اتنی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہے، تو آگے کیا سوچ رہے ہو؟ ریڑھی لگا لو شاید۔ ریڑھی کیا لگائے یار، کمر میں اتنا درد ہے، پیروں میں بھی درد ہے، قابل تو عمر ہو گئی ہے بھائی اب۔ ریڑھی سے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کام کرو گے نا، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، 4 پیسے ہی آئیں گے نا تمہارے کو، بچوں کا بھی گزر بسر ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تم اچھے پیسے بنا لو گے۔ تم کر کے تو دیکھو ایک بار، تم اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ریڑھی کا بندوبست کروا دیتا ہوں، اسکول کے باہر لگا دو ریڑھی۔ ہاں لگا دیں گے، لیکن یہ تجربہ نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں فون آ گیا میرا، میں نکلتا ہوں۔ ارے 500 روپے کا پتھر تو تھی۔ ارے یہاں کا کنگڑا سمجھا ہوا، بہت پیسہ ہے۔ میرے درمیان ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو چیف سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تمنگر سمجھتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تم ادھر آؤ، یہ لو بندوق، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مارے تم اس کو مار دو۔ سامنے بیٹھا ہے تمہارے بھٹی، اور اس بندوق کی گولی سے اس کا سر اڑا دو۔ تو دیکھا نا کہ حرکت کی، اس نے آ کے کہہ رہا ہے گیریج میرا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ گیریج ہم نے بنایا ہے اور اس کا مزہ مل گیا، اسی بچے سے اس پہ گن چلوا دی ہے۔
یہ کیا ہو گیا, مزہ آ گیا. لیکن یار کل کو یہ ہماری بھی باری ہو سکتی ہے, اس بارے میں سوچو ہمارا کیا ہوگا. آج اس کی تھی, کل ہماری باری ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, ہمیں خود مختار خود بننا چاہیے. ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے, بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے, لازمی ہے. ابھی دیکھو مل کے بات کرو, سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتا پھر کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہے. اور میں تو کہتا ہوں ان کی بدماشی جو ہے نا بند ہونی چاہیے. یہ آئے دن کا لڑائی جھگڑا پنچایت ہنگامہ کھڈا کیا ہے, بالکل یہ چیزیں جو ہیں ہاں بالکل تاکہ تو اس کو بند کرو. آپ علاقے کے ذمہ دار ہو, آپ کے اوپر جو ہے لاگو ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کو سنبھالو, یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ معاملے بگڑے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھو اپنے بڑوں سے, اور ایک میری بات سنو, اپنے بڑوں سے بات بھی کرو ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اور باقی کی جو بات ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کال پہ کریں گے. بھٹی, میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے لیکن تم باز نہیں آئے. تمہاری لائن وہی ٹیڑھی. میں کیا کروں سر, کیا کروں؟ اگر میں کام نہیں کروں گا کیا ہوگا؟ کام تو کرنا ہے تم کو, لیکن دوسروں کو روم میں تو نہیں لو تم, دھمکاؤ تو نہیں, ان کو غلام تو مت سمجھو اپنا. انہیں میں سے ایک بندوق اٹھا کے تمہیں ٹھوک دے گا تو پھر تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں ہوں نا, ظاہر میں ہی سنبھالوں گا, لیکن تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی. اپنے آپ کو صحیح کرو, اپنے آپ کو توپ مت سمجھو, کوئی چیف ویف نہیں ہو تم, میری طرح انسان ہو تم. میں آج تک اپنے آپ کو چیف نہیں سمجھ سکا, تم لوگ کیوں سمجھتے ہو؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا بن جاؤ گے تم؟ دنیا کو روم میں لے کر دھمکا کر اس کو کیا حاصل کر لو گے؟ نفرت, صرف نفرت ملے گی, نفرت. اور کوئی تمہیں ٹھوک دے گا. یہ بندوق کی گولی کبھی کسی کا خیال نہیں کرتی ہے, جس کے ہاتھ میں ہے اس کا ساتھ دیتی ہے, اور وہیں پر اس شخص کو اڑا دیتی ہے جو سامنے ہوتا ہے. یہ گولی بے وفا بھی ہے, وفادار بھی ہے, وفادار بھی ہے. یہ گولی میرے پاس ہے تو یہ گولی میری وفادار ہے, اور تمہارے پاس نہیں تو تمہارے ساتھ بے وفائی ہے. یہ گولی ہے, گولی بندوق کی. سدھر جاؤ بھٹی, سدھر جاؤ. بہت سمجھاتا ہوں تم کو, مجھے بہت افسوس ہوگا کہ جب کوئی تمہیں ٹھوک کر جائے گا. جو لوگوں کے پیچھے پڑ ان کو گیریج بند کرواتے ہو, کیوں؟ تمہارا کیا ہے اس میں؟ تمہیں کچھ لینا ہے تو مجھے بتاؤ, کہ میں تم سب کا خیال کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ کیا ضرورت ہے. غلط راستہ اختیار کیوں کرتے ہو جب میں موجود ہوں؟ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ پھر وہ دوسرا بندوق اٹھائے گا, تم بھی اٹھاؤ گے, خاندان تباہ ہو جائے گا. فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا فائدہ اس سے؟ نقصان, نقصان, نقصان. وہ بچے جن کو تم نے شوق سے پیدا کیا, ان کو پالنے کی جستجو میں رہے, اور وہ بچے روتے اپنی زندگی کو تباہ کر. آؤ ادھر, یہ آؤ ادھر, گلے لگو, ملو, مل جاتا ہوں. شاباش. اب آج کے بعد کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے, کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. بھٹی, دونوں میرے ہو. یہ دایاں ہاتھ ہے تو تم بایاں ہاتھ, میرے ہو تم دونوں, اور میرے کہنے پر اگر چلتے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا. بس نقصان پہنچاؤ گے تو تم خود اپنے آپ. نفرتوں کے بیج بونے سے نفرت پیدا ہوتی ہے, محبت نہیں. اور اس محبت کے لیے تو انسان پتہ نہیں کتنی قربانیاں دیتا ہے, اور یہ بڑی قربانیوں سے ہی پاکستان بنا ہے. قربانیوں سے. یہ قربانی انسان کو بنانے کے لیے بھی دی جاتی ہے. یہ دنیا کے رقشے میں جو پاکستان ابھرا ہے نا, یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے, بڑی قربانیوں سے. تمہیں شاید علم نہیں کہ خاندان سے بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے, جائیدادیں تباہ ہو گئی. لوگوں نے اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود مار لیا. یہ ہوتی عزت کی بات, محبت کی بات, اور احساس کی بات.
लेकिन अब तुम खुद ही उस रास्ते पर चल निकलते हो तो फिर उसका रास्ता खौफनाक है, नुकसान है उससे। तुम तो चले जाओगे, तुम्हें कोई ठोक देगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? क्या उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा? क्या वो आला तालीम हासिल कर सकेंगे? और वो जो कुछ बनेंगे तो नाम किसका होगा? तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अपना हूं। अपनाई से बात करता हूँ, खुलूस से बात करता हूँ। आपको ये तो करवा दिए, लेकिन मुझे इजाजत दे। हाँ ठीक है, बस तुम्हें समझा दिया मैंने, और आज के बाद कोई ऐसा रास्ता अख्तियार मत करना। मैं कब तक हूँ? मैं कहीं चला गया तो क्या होगा? फिर आपस में नफरतों के बीज बोते रहोगे और नफरत परवान चढ़ती रहेगी, चारों तरफ नफरत के झंडे उठा लोगे तुम। समझदार हो, समझते हो।